أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے، خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا۔ آمن
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان میں خصوصی پروگرام خلاصہ قرآن۔ جیسا کہ ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو آج ہم پارہ نمبر 11 یعتذرون کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یعتذرون یعنی پارہ نمبر 11، ابھی سورۃ توبہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ آپ اپنے دنیاوی لحاظ سے اپنے جتنے بھی امور ہیں ان کو پیچھے رکھ کے آپ خرید لیں، جنت کو خرید لیں، ان کو صرف کر کے، ان کو جو ہے خرچ کر کے آپ خرید لیں اس کے بدلے میں جنت کو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قیمتی اوقات دے کر آپ جنت کو خرید لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، حقوق اللہ جو ہیں ان کو پورا کریں، نماز روزہ جو ہم اللہ کا جو حکم ہے اس کو صحیح طریقے سے جیسے اس کا حق ہے اس طریقے سے ادا کریں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تو اس سارے چیزوں کے کرنے کے بعد اس کے بدلے میں یہ اتنی بڑی جو ہے نا بیع و اشراء یعنی کہ خرید و فروخت ہے، یعنی ہم خرید رہے ہیں۔ کیا خرید رہے ہیں؟ بہت بڑی چیز، بہت نفع بخش کاروبار ہم کر رہے ہیں۔ کیا؟ ہم اس ساری چیزوں کے بدلے میں جنت کو خرید رہے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے ایک بہت نفع بخش کاروبار کر رہا ہے، بہت بڑا نفع بخش جسے کہتے ہیں وہ کاروبار کر رہا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور منافقین کی کچھ نشانیاں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دین کے کام میں وہ سستی کرتے ہیں، تو دین کا کوئی کام ہے، دین کے جو چیزیں ہوتی ہیں، احکامات ہیں، ان کے اندر سستی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز کے اندر وہ جو ہے شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے، یعنی دل لگا کر نماز نہیں پڑھتے، ویسے سر سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا کوئی اس کی فکر نہیں کرتے۔ اور ان کی تیسری جو خصلت منافقین کی بتائی وہ یہ کہ وہ جو خرچ کرنے کے اندر تنگی کرتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر ایک نشانی اور بتائی کہ مشکل وقت جب آ جاتا ہے، جب کبھی بھی مشکل وقت آ جائے دین اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر، تو اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کے بجائے بہانہ بازی سے وہ اپنا کام لے کر بچا کر نہیں جاتے۔ وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں جا سکتے، میرا یہ مسئلہ ہے، طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانیں بیان ہوئی ہیں۔ اور اس صورت کے اندر غزوہ تبوک اور ایک سچی توبہ یعنی کے موقع پر کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ وقتی طور پر نہیں گئے تھے پیچھے، لیکن انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو،
غلطی انسان سے ہوتی ہے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس غلطی کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ سے اگر توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا، غلطی کے اوپر ڈٹ کر پھر اس کو نہ ماننا، یہ بہت بڑی ایک جو ہے جسے کہتے ہیں گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کا نام استعمال کر کے ہمیں فتنہ پھیلانا یہ حرام ہے، کیونکہ یہاں پر مسجد زرار جو بنائی گئی تھی اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی غرض کوئی دین اسلام کو پھیلانا نہیں تھا، تو اس مسجد کا ذکر کر کے یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وہاں پر قیام نہ کریں، تو گویا کہ دین کے نام کے اوپر کوئی فتنہ فساد پھیلانا یہ حرام ہے۔ وہ اس سورۃ توبہ کی یعنی 11ویں سپارے کے جو پہلا جو حصہ سورۃ توبہ کا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی ہمارے اوپر بہت زیادہ انہوں نے بہت نواز۔ پھر اس سورۃ توبہ کے آخر کے اندر اللہ رب العزت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں کہ ان کو اپنی امت کا جو مشقت اگر ان کو دیکھیں تو ان کو گراں گزرتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بلکہ اپنے آخری وقت میں بھی فکر کی تو کس کی اپنی امت کی اس وقت بھی جہاں پر ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بچیاں بھی تھیں، ان کے جو ازواج مطہرات بھی تھیں، اپنے گھرانے کی انہوں نے خیال نہیں کیا، ان کا نہیں پوچھا، بلکہ یہ کہا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ یہ تھی۔ اب ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عاشق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو پڑھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم ان کی سنتوں کو نہیں پڑھتے، اگر ہم ان کی سنتوں کے اوپر پڑھ کر عمل نہیں کرتے، تو یہ جو دعویٰ ہمارا ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، پھر یہ کوئی صحیح نہیں لگتا، کیونکہ اصول ہے کہ جو بندہ جو عاشق ہوتا ہے، جس کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے، اس کی ہر ادا، اس کا ہر بات جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ جو معشوق یعنی جس کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے، اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ایک طرف دنیاوی طور پر دنیاوی رسم و رواج ہوں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو ہم کس کو پکڑتے ہیں، ہم کس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس وقت اس چیز کو بندہ پرکھ سکتا ہے کہ واقعتاً میں نے مخلوق کو چھوڑ کر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا ہے۔ یہ جو ہے نا سچا عاشق رسول ہے، یہ بندہ سچا عاشق ہے۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ کی جو توحید ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر دنیا کی جو مثال ہے اس کو دنیا کے مثال کو ایک سبز شاداب جو زمین ہے اس کے ساتھ مثال دے کے بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ سبزہ ایک عارضی ہوتا ہے، تھوڑے عرصے بعد وہ سبزہ جو ہوتا ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رونقیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ یہ دنیا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں سرسبز نظر آ رہی ہے، ہمیں سب کچھ ٹھیک دکھ رہا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بعد میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، جیسے وہ سبزہ عارضی ہے ویسے یہ دنیا عارضی ہے۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو کہ کیا کرے، جو کہ آخرت کی تیاری کرے، اس دنیا کی فکر کو چھوڑے۔ اس کے بعد
باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی اس میں آیا ہے، یونس علیہ السلام کا قصہ بھی آیا ہے، اور ادھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی اس صورت کے اندر آیا ہے، اس پارے کے اندر آیا ہے۔ اور یہ تمام تر جتنی بھی اقوام ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو وہ ناکام ہو گئے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور کوئی بھی جو کہ نافرمان تھا ان میں سے وہ بچ نہیں سکا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس پارے کے اندر، جتنا بھی ہم نے آج اس کا خلاصہ بیان کیا، کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے نیک اعمال کو کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے جو بتائے ہوئے طریقے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، ہم نے اپنے آپ کو ایک قسم کا فروخت کرنا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اپنی جو منچائی زندگی ہے اس کو ختم کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں ہمیں جنت نصیب ہوگی، اور جنت کے جو نصیب ہوگی وہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمیں اس کے اندر وہ جنت نصیب ہوگی، وہ باغات نصیب ہوں گے۔ تو کس وقت؟ کہ جب ہم یہ دنیا، عارضی دنیا جو ہے، اس کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو قرآن و سنت ہم روزانہ اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔